السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور آج ہم نے بات کی ہے جو روح کی بیماریاں ہیں، جو باطن کی بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں. حسد پر بات کی، چغلی پر بات کی، غیبت پر بات کی، ٹوہ میں رہنا جو عادت ہوتی ہے اس پر ہم نے بات کی. اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ جو گمان اور بدگمانی ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور اپنے بارے میں بھی ہے کہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسے ہی معاملات کروں گا. تو میں چاہوں گا حضرت آپ کی طرف آتے ہیں، ذرا دعا کی طرف بھی میں ذرا ولی خان مصطفیٰ صاحب شروع کر کے پھر ادھر ختم کروں گا. قرآن کریم میں ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بہت زیادہ یہ گمانوں سے بچا کرو، اس سے اجتناب کرو، گریز کرو، پرہیز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات تم لوگ صرف گمان کرو گے، وہ گمان گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ایک جگہ آیا نا کہ بعض گمان کفر تک لے جاتے. جی بالکل آیا ہے یہ قرآن کریم میں نہیں. قرآن کریم میں نہیں. اچھا، اسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ بعض گمان آپ کو جی اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ انا عند ظن عبدی بی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرے اوپر جو گمان کرو گے ویسے ہی. سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی حدیث قدسی ہے. جی. اسی طریقے سے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے حوالے سے بہترین گمان کرو. یہ سب ایسی چیزیں ہیں. بدگمانیوں سے گھر بگڑتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، ادارے بدنام ہوتے ہیں. بلکہ دو ملکوں میں بعض مرتبہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ بڑی عمدہ بات کیا آپ نے، بڑی عمدہ بات. اس قسم کے جو حالات اور خاص طور پہ جب ہم مسلم ممالک کے درمیان جب ہم اختلاف دیکھتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمیں بدگمانیاں ہوتی ہیں. بدگمانیاں ہوتی ہیں اکثر و بیشتر. تو بدگمانی، ہر ملک یہ سوچ رہا ہے مجھے برباد کرنا چاہ رہا ہے، مجھے تباہ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ بدگمانیاں آپ نے ابھی چغلی کے حوالے سے اور دیگر حسد کے حوالے سے جو ہے نا آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے آخر میں فرمایا جن کو آپ نے اپریشیٹ بھی کیا کہ جوانی میں ان امراض سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور آپ نے ایک حدیث پیش کی کہ الشاب التائب من الذنب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. اس پر شیخ سعدی نے بھی یہ کہا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کی عادت ہے، یہ ان کا مزاج ہے. اور بڑھاپے میں پرہیزگار بن جانا یہ تو بھیڑیا بھی ہو جاتا ہے. جب وہ نہیں پھاڑ سکتا، دانت نہیں رہے، کچھ نہیں رہا، تو وہ اب کہ میں اصل جو گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہے جس پہ ثواب ملتا ہے وہ اس وقت ملتا ہے کہ آپ کو اس پر طاقت حاصل ہے، طاقت. ہاں، اور آپ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے. افطار کے بعد اس پر اور گفتگو کرتے ہیں. افطاری پہلے ہونی چاہیے. دعا کرا لے، پھر افطار، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں. حضرت دعا کرا دیجئے، پھر اس پر واقف آ کے آپ کی بھی رائے جاننا چاہیں گے. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلى آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اس ماہ مبارک کے صدقے سے، اس قرآن کے صدقے سے، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کے صدقے سے، اہل بیت عظام کی قربانیوں کے صدقے سے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کے صدقے سے ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ پوری امت کی حالت پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے دیس پہ رحم فرما دے، اسلامی تمام ممالک پہ رحم فرما دے. یا اللہ بلکہ کافروں پہ بھی رحم فرما کر ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ جو آج ہمارے دل پھٹ چکے ہیں آپس میں بھی، غیروں کے لیے بھی، یا اللہ ان پھٹے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ، یا اللہ جس کا قرآن میں تو نے تذکرہ کیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو نے ہی یہ محبتیں پیدا کی جو آپس میں جانی دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے. یا اللہ اس نظام کو، یا اللہ ہماری زندگیاں بیت رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، یا اللہ مرنے سے پہلے وہ نظام دکھا دے. کہ یا اللہ جیسے صحابہ کے دور میں ایک دوسرے کے لیے جانیں نچھاور کی جاتی تھی، ایک دوسرے کو یا اللہ پانی پلا کے خود پیاسا دنیا سے جایا جاتا تھا، دوسروں کو کھانا کھلا کے خود بھوکا مرا جاتا تھا. اے اللہ دوسروں کے بچوں کو کپڑے پہنا کر دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھا جاتا تھا. یا اللہ وہ دوبارہ سے نظام قائم دائم فرما دے. یا اللہ اس میں پوری انسانیت کی بقا ہے. یا اللہ جن
جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما دے، دنیا آخرت کی ساری خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو پوری دنیا کے لیے خیروں کا، ہدایت کا ذریعہ فرما، اور یا اللہ ہمارے اس چینل والوں کو اور جتنے بھی لوگ یہاں ساتھ کام کر رہے ہیں سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ وقت افطار ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ دعا کا وقت بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ علماء کرام بہت مصروف ہوتے ہیں، وقت نکال کر ہماری دعوت پر، ہماری ریکویسٹ پر تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اور یقیناً یہ مت بھولیے گا کہ بھوک رکھ کر کھانا جو ہے وہ سنت ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ تشریف فرمائے محترم ولی خان مظفر صاحب، محترم علامہ عمران بشیر صاحب۔ علامہ صاحب ہم نے بات کی تھی جو باطن کی، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، روح کی جتنی بیماریاں ہیں، ان سب پر تفصیل سے آپ دونوں نے روشنی ڈالی۔ حسد پر بھی بات ہوئی، چغلی پر بھی بات ہوئی، غیبت پر بھی بات کی ہم نے، اس کو ٹوہ میں رہنا جو ہے اس پر ہم نے بات کی، گمان اور بدگمانی، جو بدگمانی پالتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، خاص طور پہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، شریکہ ہمارے یہاں اب دیکھیں نا، یعنی کہ یہ ایسے رشتے ہیں جو بازو ہیں آپ کے، مگر ہمارے یہاں اس کو شریکہ بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ شریکہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، توڑیاں جڑا بڑھ جائے۔ اب یہ کس قدر بری بات ہے اور کتنی ضد ہے یہ اسلام کی ان تعلیمات کی جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ بدگمانی ہے کہ آگے بڑھتے نہیں دیکھنا چاہتا شریکہ جو ہے، اس سے کیسے دور رہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا، جیسے کہ قبلہ ولی خان مظفر صاحب نے دام برکاتہم العالیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، جو حدیث قدسی ہے نا، آپ بھی جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے، وانا معہ اذا ذکرنی، جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کی تشریح میں علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، وہ ویسا ہے نہیں، اللہ اس کو ویسے ہی بنا دے گا آپ کے لیے۔ اللہ اچھا آپ دیکھیں، اس کی ایک تو یہ روحانی پہلو ہو گیا، ایک اس کا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو اگر چڑھاتا رہوں گا اور بار بار آپ کو وہ کرتا رہوں گا تو الٹیمیٹلی جسے کہتے ہیں نا کھج کھا کے پنجابی میں، یا غصے میں، وہ بندہ کہتے ہیں اللہ پھر انجی ہے۔ ہاں، کیونکہ عربی کا محاورہ ایک بڑی عمدہ بات ہے، انسانی نفسیات کے عین مطابق۔ جی بالکل حضرت، الانسان حریص فی ما منع، کہ انسان حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے ہر اس چیز میں جس سے اس کو روکا جائے گا، شدت کے ساتھ۔ ایک ہے قرآن کا اسلوب روکنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کے اوپر ہم نے حکمت اور بصیرت اور محبت اور الفت، اور ایک ہوتا ہے کہ شدت اور اس کے ساتھ روکنا۔ اب دیکھیں، خاص طور پہ میں اپنی تمام خواتین کو بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ اپنے شوہروں کے بارے میں بدگمانی کرتی ہیں، حالانکہ جیسے قبلہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح کہ خود اپنے آپ کو دھوپ میں جلا رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو سایہ دے رہا ہے، اور سوائے اس کو ایک چیز اس کو چاہیے وہ بھی نہیں آج مل رہی۔ آج گھر گھر میں جو لڑائی ہے شاہ صاحب اور فساد کی وجہ وہ کیا ہے کہ گھروں میں محبت کے الفاظ نہیں کہتے، کوئی میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے، میٹھی باتوں کر سکتے، میٹھا بول تو بول دو، آج وہ بھی دینے کے ایک چیز کا صرف خامند خاص طور پہ مطالبہ کرتا ہے، لیکن آج گھروں میں وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے دیکھیے وہ شعر یاد آ گیا جو آپ بات کر رہے ہیں، بڑی ہوتی ہے آپ کی بات، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ۔ کیا بات، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے کیا بات ہمارے یہاں۔ اور میں سمجھوں گا کہ اس پہ وہ بھی آپ دوسرا بھی، چونکہ مرد بھی بڑا شک کرتا ہے، جی میں وہ عورت کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی بات، جی اس میں بھی عرض کرتا ہوں، اور بڑی آپ نے گہری بات کی طرف اشارہ کیا، اور گھر میں عورت اتنا کام کرتی ہے، ہم بھی دو بول نہیں بولتے ہیں۔ دونوں کو آپ اس طرح اس کو ملائیے گا کہ دونوں کو، کہ میاں بھی اور بیوی بھی یہ اس پر شک نہ کرے، وہ نہ کرے، کیوں نہ کرے، اتقوا مواضع التہمہ۔ اللہ، جی بالکل، ہمیں اصل میں تہمت کی جگہ سے ہی بچنا چاہیے۔ حدیث پاک الفاظ، بدگمانی شیطان انسان کے اندر ایسے پیدا کرتا ہے اور ایسے دوڑتی ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کو بار بار میں دل کر رہا اس کو شیئر کو، فون والی، خالی یہ فون پہ نہیں فٹ آئے گی، آپ نے ایسا زبردست
دل پہ بھی, ہاں دل پہ بھی, اپنی پوری زندگی پہ. اور اسی کو کہا کہ تقوی یہ ہے کہ رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا جائے, شرافت یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا جائے, کہ لوگ برا بلا نہ کہیں. اور اللہ کو جیسے متقی محبوب ہے, شریف بھی ایسا ہی محبوب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے درخواست یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم ایسا پاک اور صاف رکھیں, اور جو مرد حضرات خاص طور پہ ہماری بہنوں پہ, ماؤں پہ, بیٹیوں پہ جو بدگمانی کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ہوگا, یہ تباہی اور بربادی ہے, اور گھروں کے گھر اس سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. البتہ میں اس میں یہ بڑے ادب سے درخواست کروں گا. میں ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہا تھا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں آج کل ماشاءاللہ ڈی آئی جی ہیں, تو تشریف لائے تھے, تو کہنے لگے کہ میں بھی ایز اے آپ کے علاقے کا آفیسر ہونے کو, اس وقت ڈی پی او تھے, تو میں بھی 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میں کہا جی ضرور ارشاد فرمائیے. تو مائک جب لیا, کافی مجمع تھا ہزاروں میں, تو 2 باتیں انہوں نے فرمائی. کہنے لگے کہ 2 گزارشات میں کروں گا. ہمارے پاس روزانہ شاید کوئی دن گزرتا ہو کہ ہمارے پاس کیس نہ آتے ہوں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے, اور اس کی پیچھے وجہ انہوں نے 2 چیزیں بیان فرمائی کہ ایک تو ان کو نیٹ سے بچاؤ, موبائل فون سے بچاؤ, نیٹ سے بچاؤ, اور یہ جو کیبل وغیرہ کی ترتیب, جو خرافات والے چینل ہیں ان سے جتنا بچا سکتے ہیں ان کو بچاؤ, اور موبائل فون ان کو نہیں. ہم خود ایسے مواقع دے دیتے ہیں کہ جس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ہم کیوں نہ وہ چیزیں ختم کریں. صحبت جو ہے ہم صحبت اچھی کریں, خراب ہوتی ہے. صحبت ہی ہے نا, نیٹ کی صحبت اور دیگر وہ جو لیتے ہیں, جس کو کہا گیا نا کہ صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, بروں کی برا. نیٹ پہ بھی اگر آپ خیر دیکھ رہے ہیں تو بڑی خیر ہے, لیکن جو کہ چیک اینڈ بیلنس اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, ایک حد تک اس کی اجازت, وہ بھی والدین کا چیک اینڈ بیلنس ہو پھر تو ٹھیک ہے. اگر والدین حوالے کر دیں, بچہ ہے, بچپنا ہے, ٹین ایج اسپیشلی جو ہوتی ہے نا, ٹین ایج جو شروع ہو جاتی ہے, جی یہ اس میں تو لڑکپن, جی اس میں بچے کیا, ہماری بیٹیاں کیا, جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا نا, تو ان کے لیے وہ زہر وہ تصور کرتے. محبت, پیار, اپنائیت دے کے ساری چیزوں سے بچانا بھی ہے, لے کے چلنا بھی ہے. اس لیے اس میں درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو کسی کے بارے میں, اپنے بارے میں خوب بدگمانیاں کریں. صحابہ کرام کی عملی زندگی اٹھا کے دیکھیں, ہر صحابی اپنے بارے میں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بدگمانی کرنی تو اپنے بارے میں کریں. حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس منافقین کی لسٹ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے, میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ وہ کون کون ہیں, آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میرا نام تو نہیں ہوتا. اپنے بارے میں بدگمانی کریں, آپ کو اتنا عاجزی سے دیکھیں. جی, ایک ہوتی غلطی, ایک ہوتی غلط فہمی. آج ہم نے غلطی کو چھوڑ دیا, غلط فہمیوں کو اختیار کر لیا, تو غلط فہمیوں سے بچیں. حضرت گمان, بدگمانی, گمان ہے, بدگمانی ہے, یا چغلی ہے, یا یہ جو میں چاہوں گا آخر میں ایک مرتبہ پھر اگر آپ سورہ حجرات دہرا دیجئے, تو جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا سم اپ ہو جائے گا. سورہ حجرات پہ تو پہلی بات اللہ پاک نے یہ فرمائی, اور یہ تمام کے لیے, گھر میں, بچوں کے حوالے سے, ہر جگہ, کہ ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر کوئی فاسق ہر آدمی فاسق ہے جو غلط خبر, ہر جھوٹا, کوئی بھی خبر لے کر آ رہا ہے, فتبینوا, تو تم تحقیق کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ ثم تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فتصبحوا, کیونکہ تم اپنی جہالت نادانی میں تحقیق نہیں کی ہوگی تو اس سے تم لوگوں کو نقصان پہنچا دو گے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تو تم جو کچھ کر گزرو گے اس پر کل کو ہاتھ مروڑتے رہ جاؤ گے. پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے, یعنی مرد, ولا نساء من نساء, نہ خواتین کا مذاق اڑائے. تو ہمیں بھی اس طرح, اگر گھر میں کوئی غلطی کر رہے ہیں اس کو کہہ دیں گے یہ نہیں, یہ غلط بات ہے, اس طرح نہیں کرو. اور آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے پر الزام بھی نہیں لگاؤ, تہمتیں بھی نہیں لگاؤ. اور ولا تنابزوا بالالقاب, یہ ہمارے ہاں آج کل بہت بیماری ہیں, گپے مارنے کا, ہنسنے کا, ہنسانے کا, ہاں وقت بھی ہے, تو وہاں یہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو یہ نام دے دیا, اس کو وہ نام دے دیا, اس کو وہ نام دے دیا نا, ناموں کے بغیر تو بلاتے ہی نہیں. ہاں, ناموں کے بغیر نہیں, یہ ایک بیماری ہے. اور آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا, جاسوسیاں, چغلخوریاں, یہ جو وسوسے ہے کہ اس کو کوئی سوال کر کے نا اس کا کباڑا کر دیا, یا اس کے ذہن میں سوال ڈال دیا, پہلے نہیں تھا لیکن اس کو کسی غم میں لگا دیا, ارے یار تیرا کو پتہ ہے تیری بیوی کہاں گھومتی ہے, یا تیرے بچی, یا تیرے بیٹا کیا کر, او بس مسئلہ آگ لگا دی. اور ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبتیں نہ کرو, کیونکہ یہ مردے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف. کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ نہیں. فکرہتموہ,
اسی طرح حسد ہے، اسی طرح رعونت ہے، اسی طرح تکبر ہے، یہ سب باطن کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح چاپلوسی ہے. حضرت چونکہ بالکل ایک منٹ چاپلوسی پہ بھی آپ نے بات کی کہ بلا وجہ تعریف جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ کسی کو بھٹکانے کے مترادف ہے. میں چاہوں گا بس ایک دو جملہ کینہ پہ بھی اگر آ جائے. کینہ کی تعریف. کینہ جو ہے، کینہ اور بغض جو ہے، یہ اس میں کیا ہے کہ اس میں اللہ واسطے کسی سے خواہ مخواہ برا لگ رہا ہے، ویسے ہی کوئی آدمی ہمارا آپس سے جو ہے کینہ لگے ہوئے ہیں. بغض، اس کو ضغینہ کہتے ہیں، بغض بھی کہتے ہیں، ضغینہ بھی کہتے ہیں، حقد بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں. تو ان تمام یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ اکثر گھٹیا لوگوں میں، یہ جتنی صفات ہے گھٹیا لوگوں میں، جو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یا جو لوگ شرفاء ہوتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے کی برکت سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے اور اپنے پاک نام اور اسم اعظم کے برکت سے ہمیں ان بیماریوں سے بچائے اور ہماری اولادوں کو تا قیامت بچائے. بالکل بہت لعنت. کینہ پر دو جملے. جی حضرت، کینہ کہتے ہیں، بغض کہتے ہیں، بغض کم ہے، کینہ اور بڑھ جاتا ہے. بغض کہتے ہیں نفرت کو، اور کینہ میں انتقام کا جذبہ بھی آ جاتا ہے. ایک صحابی کے متعلق آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وقت تعلق نعلیہ بیدہ الشمال، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا. 3 دن آپ فرماتے رہے جنتی آ رہا ہے. صحابہ جنتی دیکھنا کہاں یا رسول اللہ، 3 دن فرماتے رہے. تو ایک صحابی ہیں ساری رات عبادت میں رہتے تھے، وہ ان کے گھر چلے گئے. ساری رات ان کا عمل دیکھتے رہے، کوئی نوافل نہیں پڑھے. کہا میں شاید 100 نفل پڑھتا ہوں، یہ 200 پڑھتے ہوں گے، میں 1 قرآن پڑھتا ہوں، یہ 2 پڑھتے. کوئی لمبا چوڑا کوئی ذکر وغیرہ نہیں کیا، ساری رات سوئے رہے. 3 دن یوں ہی معاملہ چلا. تیسرے دن جب جانے لگے تو کہا جی میں تو اس چکر میں آیا تھا، مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا پلے تو کوئی شے نہیں، ایک چیز ہے میں تمہیں بتا دوں، میرے دل میں ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں. میں نے زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوئی. یہی سیم الفاظ سیدنا صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق یہی واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس صحابہ آتے بعد میں، تابعین تبع تابعین حضرات کافی ان کے پاس آتے اور آ کے پوچھتے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر سے لے کر آخری وقت تک ہر چیز میں شرکت کی. تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ احد کے موقع پہ آپ علیہ السلام کی آپ کی تلوار آپ نے دی اور کہا میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ تو انہوں نے وہ بھی سر انجام دیا. بڑے ان کے کارنامے اگر وہ ذکر کیا جائے تو کتنا وقت چاہیے، لیکن میں ان شارٹ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان سے کوئی آ کے پوچھتا کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو فرماتے ان ارجا عملی عندی، میرے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل یہ ہے. وہ پوچھنے والا سمجھتا کہ شاید کہیں گے میں بدری ہوں، میں احد میں شریک ہوا، میں فلاں میں ہوا، سارے سرٹیفکیٹ موجود تھے، وہ ڈگریاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہ سارے موجود. لیکن وہ کہتے کہ میرے پاس 2 چیزیں ایسی ہیں. تو پہلی بات فرماتے ما آذیت احدا بلسانی، میری زبان سے آج تک کسی کو اذیت نہیں پہنچی. اور دوسری یہ جو ہمارے کینے کی بات چل رہی ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، کہ میرے دل میں کسی کا کینہ نہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خدمت کی تو آقا علیہ السلام اتنی اپنائیت کے ساتھ ایک حکم فرما رہے ہیں، اور اپنائیت کا انداز بھی دیکھیے اور حکم دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. فرمایا یا بنیہ، اے میرے پیارے بچے، ان قدرتا، اگر ہو سکے تو ان تصبح و تمسیہ، صبح و شام ایسے کرنا، یا جوانی اور بڑھاپا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ایسے کرنا کہ فلیس فی قلبک غش لاحد، کہ کبھی بھی تمہارے دل میں کسی کی نفرت، کینہ، بغض نہ ہو. وذالک من سنتی، اور یہ میری بہت بڑی سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت وظیفہ کوئی ورد ایسا کہ جتنی برائیاں ہیں ان سے انسان ان تمام کے لیے باطنی برائیوں سے محفوظ ہو. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اگر یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ جب غل نہیں ہوگا تو حسد، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. حسد سے بچنے کے لیے جیسے عرض کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی اگر بتا دیتے. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حقد وغیرہ یہ سب معنی میں آ جاتا ہے، وہ نہ کیجیے. دوسری جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر لوگوں کی تباہی اور بربادی نظر بد کی وجہ سے ہوگی، حسد کی وجہ سے ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل حال بنائیں اور ضرور اس کو پڑھا کریں. اللہم بارک فیہ، اے اللہ میری ہر وہ نعمت جس کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں برکت دے. ولا تضر، اور اس کو ہر قسم کے ضرر سے بچا، خاص طور پہ حسد اور نظر کے ضرر سے بچا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ محترم علامہ عمران بشیر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ ولی خان مظفر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا جزاک اللہ. ناظرین گرامی، چاہے حسد ہو، چاہے غیبت ہو،
چاہے چغلی ہو، چاہے بغض ہو، چاہے کینہ ہو، چاہے ٹو میں رہنا ہو، چاہے بدگمانی ہو. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جب آپ محبت کرنا چاہیں گے انسان سے، خالق کی یہ جو خوبصورت تخلیق ہے انسان، اس سے محبت کرنا چاہیں گے اور آپ کا دل محبت سے بھرا رہے گا، خالق کی محبت سے اور پھر مخلوق کی محبت سے، تو لازم بات ہے کہ اس قسم کا کوئی جذبہ اگر ہمارے دل میں آئے گا بھی تو ہم اسے نکال پھینکیں گے، اور دل جو ہے وہ نور کی طرح اجلا رہے گا، روشن رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، ایک تطہیر کے پروسیس سے گزرتا ہوا ہمیشہ رہے گا، اور اس میں کوئی بھی ایسا سیاہ دھبا نہیں ہوگا جو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث ندامت ہو. ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.